میں آج کی مجلس کی ابتدا بلکہ آپ سے اجازت لے کے میں ایک سنی شاعر کے قصیدے سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر بھی چھوٹا نہیں، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا سب سے بڑا عالم دین ہے۔ اہل سنت عقیدہ ہی معتزلی نے لکھا ہے، معتزلی لکھا ہی اہل سنت کو جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، جس نے شرح لکھی ہے بخاری کی، ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک قصیدہ لکھا بھی کتاب میں نہیں۔ اس قصیدے کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی، وہ قصیدہ نجف میں مولا علی کے گنبد کے اندر لکھا ہوا۔ اب اس سے بڑھ کے قبولیت کی سند کیا ہوگی؟ جو لکھا ہی علی کے گنبد کے اندر ہو، لکھا بھی 10 15 20 سال پہلے نہیں، 50 سال 100 سال پہلے بھی نہیں، 800 سال پرانا لکھا ہوا یہ قصیدہ۔ اور محسن بھائی، یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا کہ 800 سال ہو گئے اس قصیدے کو مولا علی کے گنبد کے اندر لکھے ہوئے۔ مولا علی کے حرم کی توسیع ہوئی، لیکن یہ قصیدہ مولا کے گنبد کے اندر اور زری کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے۔ 80 شعر ہیں اس قصیدے کے۔ میں پہلے 4 شعر پڑھوں گا آج کی مجلس میں جو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھو، اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا کہ میں مجلس حسین کی ابتدا سنی شاعر کے لکھے قصیدے سے کر رہا ہوں۔ اور مولا علی نے قبلہ تشریف فرمائے کو مصر میری تائید کریں گے، جو نجف گئے ہیں وہ میری تائید کریں، جو نجف سے ہو کے آئیں وہ میری تائید کریں، جو نہیں جا سکے جب جانا پھر دیکھ لینا، اگر نجف میں کوئی طالب علم ہے اس سے پوچھنا۔ مولا کے گنبد کے اندر وہ ابن الحدید کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور قصیدے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ مولا نے اپنے مجاور خاص کو بشارت دی کہ ابن الحدید کا یہ قصیدہ میری زری کے گنبد کے اندر لکھو۔ اور اس قصیدے کی مولا نے خود فرمایا، امیر ممکنات نے، کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے، کسی پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے۔ مولا نے فرمایا جو کوئی ایسا لا علاج مرض میں مبتلا ہو کہ دنیا کے طبیب اور دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس کی دوائی نہ ہو، مولا نے فرمایا جاؤ میں تحفہ دیتا ہوں۔ لکھا ہے ابی الحدید نے، لکھا ہے میرے بادشاہ علی کی شان میں۔ مولا نے فرمایا پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس بیمار کو پلاؤ، اسے شفا ہو جائے گی۔ یہ میں نے پڑھی ہے تمہید قصیدے کی۔ اب میں پہلا جملہ فضائل کا کہنے لگا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس قصیدے کی اتنی شان ہے کہ اس قصیدے کو گونگے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے زبان مل جائے گی، پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے شفا مل جائے گی، بیمار پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے صحت مل جائے گی۔ پہلا جملہ میں فضائل کا اور چہرے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کتنے ذہنی طور پہ تیار ہو قصیدہ سننے کے لیے۔ مولا نے فرمایا اس قصیدے کی شان یہ ہے، جو کام عیسیٰ کا ہاتھ کرتا تھا وہ حیدر کا قصیدہ کرتا، جو کام علی کا قصیدہ کر رہا، جو کام ید بیضا کرتا تھا حیدر نہیں علی کا قصیدہ کرتا۔ اور میرے مولا کا فرمانا یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے۔ میری زندگی قربان، ابی الحدید تو میری زندگی میں ہوتا، میں اس قصیدے کی وجہ سے تیرے پاؤں چومتا۔ کتنا خوبصورت تعارف کروایا تو نے میرے بادشاہ علی کا۔ پہلا شعر قصیدے کا، اور کوئی مجھ سے سند نہ مانگے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کے سند کیا ہوگی جو علی کے گنبد کے اندر لکھا ہوا۔ کوئی بندہ جسے چھوٹا موٹا علم کا، جس کا ہاضمہ خراب ہو، کیونکہ بندوں کو ہے، عادت ہے بندوں کو۔ مجلس ختم ہوئی جی، بتائیں جی، بڑے بڑے علماء کرام، باقر العلوم جیسی شخصیت، کاشف الغطا جیسی شخصیت، اتنے بڑے آیت اللہ گزر گئے، لیکن کسی نے اس گنبد میں یہ نہیں کہا کہ اس قصیدے کو مٹاؤ۔ ہر ایک نے اس قصیدے کو قبول کیا جب علی نے ہی قبول کر لیا ہے۔ پھر مولویوں کا بس کیا تھا وہ قصیدے کو مٹاتے۔ پہلا شعر میں پڑھنے لگا ہوں، اور پھر آپ کے عقیدے دیکھوں گا، کیونکہ جنس وہاں بیچی جاتی ہے جہاں خریدار اچھا ہو۔ اگر بھاؤ اچھا لگا، ولایت علی کا سکہ منبر پہ آ گیا، تو پھر میں اگلے 3 شعر پڑھوں گا۔ پہلا شعر پڑھنے لگا ہوں، اس نے کہا یا علی
نحنو بآلائے اندل قیامہ و یوم الحسابہ وَأَنَا الْعِلْمِ عَلِيٌّ یوم الحسابہ. ابی الحدید محتضری نے پہلا شعر لکھ کے قلم توڑ دیا. ابی الحدید کہتا مجھے نہیں پتا قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے, میرا یقین ہے میرا حساب علی نے لینا. جو بول سکتے ہو بولنا, جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھانا. حیدری مجھے نہیں خبر, مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے. میرا عقیدہ ہے میرا حساب. پسند آیا پہلا شعر؟ اجازت ہے اگلے پڑھوں. اس نے دوسرا شعر لکھا, اسے کہا یا علی اندل الامہ والحادث والقدیم. دنیا بھی تک اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ تو کب سے ہے کب تک ہے, تو حادث ہے یا قدیم ہے. دنیا بھی اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ علی کب سے ہے اور کب تک ہے, علی حادث ہے یا علی قدیم ہے. اس کا دنیا ان بحثوں میں الجھی رہے, میں ان بحثوں سے باہر نکل گیا ہوں. میرا یقین ہے روحیں ڈالتا بھی تو ہے نکالتا بھی تو, ڈالنے والا بھی تو ہے. جس کا عقیدہ ہے کہ روحوں کا مالک علی ہے. چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. قرآن سے پوچھو روح ہے کیا؟ خدا کہتا روح اللہ کا عامر ہے. علی صاحب عامر ہی نہیں, علی اولی العامر ہے. میرا یقین ہے بسم اللہ بدنوں میں روحیں ڈالتا بھی تو ہے نکالتا بھی تو ہے. تیسرا شعر ابی الحدید, شعر 80 ہیں. یہ 4 میں نے وہ چنے ہیں جو لوگ ہضم کر سکیں. اگلے شعر خود نجف جاؤ, منت مانگو کہ مولا ہمیں نجف بلا, ہم اپنی آنکھوں سے قصیدہ پڑھیں. باقی اپنی آنکھوں سے پڑھنا جو 4 برداشت کر سکتی ہے عقل انسانیت, میں وہ پڑھوں گا, کیونکہ گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالنا جاتا ہے جتنا آ سکے. تیسرا شعر پڑھا اس نے. ابی الحدید کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون رزق کس سے مانگتا ہے. عقیدہ دے کہاں پہ, مجھے خبر ہے کہ میں رزق علی سے مانگتا ہوں. آخری شعر سننا اور زحمت تمام, آج کی گفتگو مکمل. اس نے کہا یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں, شیعہ نہیں ہے وہ, شیعہ نہیں, اور وہ علی کو کہہ رہا ہے یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں, جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں. اب اس سنی عالم دین کو سلام بھی کرنا, اس کا شعر بھی سننا, جن کے دلوں میں علی رہتا وہ میرے ساتھ بولنا. اس نے کہا جہاں بھی میں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میں اس کے قدموں پہ سر رکھ کے سلام کرتا ہوں, اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. جب ابی الحدید نے یہ شعر لکھا اس وقت شاگردوں نے کہا باقی قصیدہ بارے میں ہے, اس شعر کو قصیدے سے نکال دے. اگر یہ شعر قصیدے میں رہا ہم تیرے شاگرد ہے, ہمیں یہ شعر پڑھنا پڑے گا. اگر شعر پڑھتے رہے علی کے شیعوں کو سلام کرنا پڑے گا, ہر شیعہ کے آگے جھکنا پڑے گا. تو ہماری گردنیں جھکوا رہا ہے, تو اس شعر کو نکال دے. ابی الحدید نے اپنے شاگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو شعر نکالنا چاہتے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ نماز کہاں منہ کر کے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کعبے کی طرف. اس نے کہا کعبے کو کیوں جھکتے ہو؟ کہتے اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا آیا تو تھا نہیں, وہاں بھی علی رہتا ہے یہاں بھی علی رہتا. سارے بولو مل کے بولو ہاتھ اونچے, حیدری. وہاں بھی علی رہتا ہے.